نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، ہر کام کا ایک ابتدائی درجہ ہوتا ہے اور ایک انتہائی درجہ ہوتا ہے۔ یہ یوں کہیے کہ ہر کام کا ایک منیمم لیول ہے اور ایک میکسیمم لیول ہے، اور انسانوں کی ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کام کو میکسیمم لیول تک پہنچائیں اور میکسیمم لیول کا فائدہ اٹھائیں۔ جس طرح جسم کا ڈھانپنا جو ہے فرض ہے، اس کا منیمم لیول یہ ہے مردوں کے لیے کہ کم از کم ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر جو ہے وہ چھپا رہے، لیکن میکسیمم لیول یہ ہے کہ پورا جسم ہی اچھی طرح انسان نے ڈھانپا ہوا ہو۔ نماز کا منیمم لیول یہ ہے کہ کم از کم آخری حد تک فرض تو پڑھے ہی جائیں، لیکن میکسیمم لیول یہ ہے کہ سنتیں بھی، نوافل بھی پورے آداب اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے جائیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا منیمم لیول یہ ہے کم از کم زکوٰۃ تو ضرور ہی ادا کی جائے، لیکن میکسیمم لیول یہ ہے کہ دل کھول کر جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اور میکسیمم لیول تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیول ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس طرح سارے کام جو ہیں اسی درجات کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ ایک طالب علم کے لیے منیمم لیول یہ ہے کم از کم 33 نمبر تو حاصل کرے، لیکن میکسیمم یہ ہے کہ پورے کے پورے 100 کے 100 نمبر حاصل کرے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، مسلمان ہونے کا بھی ایک منیمم لیول ہے اور ایک میکسیمم لیول ہے۔ ہمیں اس کو بھی سوچنا ہے۔ مسلمان کا منیمم لیول یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ منیمم لیول ہے، یعنی اگر ہم سے دوسرے مسلمان، دوسرے ہمارے بھائی، دوسری مخلوق محفوظ رہتی ہے، اذیت نہیں پہنچتی، ہم سے تکلیف نہیں پہنچتی، کسی کی آزاری کا، دل آزاری کا ہم باعث نہیں بنتے، تو ابھی ہم منیمم لیول پہ ہوتے ہیں۔ اندازہ کیجئے اگر ہم یہ منیمم لیول بھی پورا نہ کریں تو اس سے نیچے پھر تو زیرو کا درجہ ہے، اس سے نیچے پھر کوئی درجہ نہیں۔ یعنی مسلمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ اس سے دوسرے لوگ جو ہے، دوسرے مسلمان ہر طرح محفوظ رہے، ان کی عزت بھی، جان بھی، مال بھی، آبرو بھی، کوئی اذیت، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ ان سے نہ پہنچے۔ اور مسلمان کا میکسیمم لیول یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنے۔ پہلی بات یہ ہے، آخری درجہ یہ ہے کہ دوسروں کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ اس کے ہاتھ سے، نہ اس کی زبان سے، نہ اس کے اشاروں سے، نہ اس سے کسی بھی عمل سے۔ اور اس کا اگلا درجہ یہ ہے، یہ بھی درمیانی درجہ ہے، کہ مسلمان کے عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ آپ کی ذات جو ہے، میری ذات جو ہے، وہ دوسروں کے لیے فائدے کا باعث ہو۔ اور اس کا بھی انتہائی درجہ یہ ہے کہ اپنا فائدہ تو ہو ہی نہ، دوسروں کا فائدہ ہو۔ اس کو ایثار کہتے ہیں، کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے دوسروں پر لٹا دیا جائے۔ یہ آخری درجہ ہے کہ بھائی جنگ کے اندر جو ہے شہید ہو رہا ہے، پانی کی پیاس ہے، اور بھائی پانی پلانے کے لیے جاتا ہے، تو اس حال کے اندر بھی اس کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ پہلے میرے بھائی کو پلا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ دوسرے کو پلاتا ہے، دوسرا کہتا ہے پہلے تیسرے کو پلا دیا جائے، تیسرے کو پلانے جاتا ہے، وہ فوت ہو چکا ہوتا ہے، واپس اپنے بھائی تک پہنچتا ہے تو وہ بھی فوت ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ میکسیمم درجہ ہے، اس کو ایثار اور قربانی کا درجہ کہتے ہیں، اور دین کے اندر ایثار اور قربانی مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے، یہ ہونی چاہیے، اور اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ یہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھا، گھر کے اندر تھوڑا سا گوشت موجود تھا، تو باندی نے، ملازمہ نے سوچا کہ آج تو چلو اچھا ہو جائے گا، شام کو ہم گوشت سے روزہ افطار کر لیں گے۔ لیکن جب شام ہوئی تو دروازے پہ کسی فقیر نے دستک دی، اور سیدہ عائشہ نے وہ سارا اس کو دے دیا۔ کنیز کہنے لگی کہ اماں جان تھوڑا سا رکھ لیتے تو ہم بھی گوشت سے روزہ افطار کر لیتے۔ فرمایا کہ تم مجھے پہلے یاد کروا دیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایثار کا آخری درجہ، اپنی ضرورت یاد ہی نہیں رہتی، پھر دوسروں کی ضرورت یاد رہتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس آئینے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم مسلمانی کے کس درجے پر ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانی کے آخری درجے سے بھی نیچے ہوں، اور آخری درجے سے بھی جب انسان نیچے ہوتا ہے تو پھر وہ نیچے تو گڑے ہوتے ہیں، اور اللہ ہمیں معاف فرمائے۔
سب سے نیچے پھر جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی محفوظ فرمائے۔ اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ موت سے پہلے پہلے ہم اگلے درجوں تک پہنچ جائیں، تاکہ پیچھے پھسلنے کا، پیچھے گرنے کا امکان جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ اللہ پاک مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔